جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بھارت میں موجود ہیں۔ ہماری خواہش ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مثبت رپورٹنگ کریں، لیکن بھارتی میڈیا کس قسم کی رپورٹنگ کر رہا ہے ذرا آپ پہلے یہ سن لیں، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گوا آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایس سی او بیٹھک کے لیے چین اور روس کے ودیش منتری بھی گوا میں موجود ہیں۔ پاکستان کو دونوں دیشوں سے ایک ساتھ بھیک جٹانے کا نایاب موقع ملا ہے۔ جی یہ کافی لمبی رپورٹ ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری رپورٹس ہیں جو مختلف بھارتی چینل اور میڈیا گروپس جو ہیں جس رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا اس رپورٹ کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ چین موجود ہے، روس موجود ہے اور بلاول کو دونوں دیشوں سے بھیک جٹانے کا موقع ملے گا، اور تصدیق کی جا رہی ہے، بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان وہاں پہ بھیک مانگنے آیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ہم بڑی مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہماری تو نظریں بیچ سے نہیں ہٹ رہی ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ سب کچھ بڑا اچھا ہے۔ اور بلاول صاحب خود بھی بڑی مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے ایک ویڈیو بھی بنائی اور اس ویڈیو میں بتایا کہ آج کیا کھانے میں کیا ہوگا، لنچ کیا ہوگا، میٹنگ کیا ہوگی، اور اس کے اوپر بھی اس رپورٹ کے اندر بھی اور دیگر جو بھارتی میڈیا کی رپورٹس ہیں اس میں بھی مذاق اڑایا گیا۔ اگین جس طرح میں نے کہا کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہم بڑی مثبت رپورٹنگ کریں، لیکن وہ جو ہمارے میزبان ہیں کیا ان کا رویہ ایسا لگ رہا ہے آپ کا جیسے میزبانوں کا ہونا چاہیے؟ وہ جس قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کے جو وزیر خارجہ کی باڈی لینگویج آپ دیکھ لیں، جس وقت وہ بلاول صاحب کو ریسیو کر رہے تھے اور دیگر جو معزز وزراء خارجہ ہیں ان کو ریسیو کر رہے تھے، اس میں آپ کو صاف فرق نظر آئے گا۔ ایک میزبان کا رویہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اور آپ جتنی مرضی مثبت رپورٹنگ کر لیں، جتنی مرضی بیچ کی تصویریں دکھا لیں، لیکن ان کا میڈیا اپنی 1.5 ارب کی آبادی کو کیا دکھا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ وہاں پہ بھیک جٹانے آیا ہوا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کو وہاں پہ کھانے کی فکر ہے، وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں اب یہ جو وہاں پہ پاکستان کی تضحیک کی جا رہی ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ کسی کی ذاتی حیثیت میں تضحیک نہیں کی جا رہی، یہ کوئی بلاول بھٹو کی تضحیک نہیں ہے، یہ پاکستان کی تضحیک ہے، یہ پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور بھارتی نیشن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کی کس طرح بےعزتی کرتے ہیں، لیکن یہ بھیک جٹانے کے لیے ہمارے ملک میں آ گئے ہیں۔ اور اس کے اوپر مطلب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مختلف ٹی وی چینلز ان کے مسلسل یہ کوریج کر رہے ہیں، لیکن ہماری تو نظریں بیچ سے نہیں ہٹ رہی ہیں۔ ہم نے تو مثبت رپورٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہم مثبت اور پازیٹیو لوگ ہیں، پر بھارتی میڈیا جو کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ بھیک جٹانے گئے ہیں، میرے خیال میں یہ بڑا نامناسب رویہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رپورٹس ہیں، لیکن ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے تھا وہاں پہ جانے سے پہلے کہ وہاں پہ ہمارا کس طریقے سے استقبال ہوگا۔ اچھا کچھ اور چیزیں ہیں جو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے؟ اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی سائیڈ لائنز پہ کوئی میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، دونوں ممالک اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے۔ اب بھارت کے مفادات کا تحفظ کریں گے جے شنکر صاحب اور پاکستان کے مفادات کو یا پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اب ان دونوں معزز جو شخصیات ہیں ان کی کوالیفیکیشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دیں۔ اب یہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب، اگر ان کی آپ بات کریں تو یہ 2015 سے 2018 تک بھارت کے فارن سیکرٹری یعنی ٹاپ ڈپلومیٹ تھے، بھارت کے ٹاپ ڈپلومیٹ فارن سیکرٹری رہے ہیں۔ 1977 میں انہوں نے بھارت کی فارن سروس جوائن کی تھی، یعنی وہ ڈپلومیٹ بنے تھے 1977 میں 1977 میں۔ امریکہ اور چین سمیت مختلف ممالک کے اندر وہ بھارت کے سفیر رہ چکے ہیں، وہاں پہ وہ سفارتکاری کر چکے ہیں، چین کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی، دونوں اس وقت جو گلوبل طاقتیں ہیں۔ اگر ان کے سسٹم کو کوئی سمجھتا ہے شخص تو میرے خیال میں جو وہاں پہ سفیر رہ چکا اور بڑے عرصے تک وہ چین کے اندر سفیر رہے، اسی طرح وہ امریکہ میں سفیر رہے، تو دونوں حکومتوں کو بھی سمجھتے ہیں، دونوں سسٹمز کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سفیر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی کے گلوبل افیئرز کے وہ ہیڈ بھی رہے۔ ہاں جی،
ایز اے سفیر، ایز اے ڈپلومیٹ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا، اس کے بعد پھر کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ایک بہت اونچی پوزیشن پہ رہے، بڑی اہم ان کی ذمہ داریاں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے الیکشن کی طرف جو جس طرح بھی ان کا سلسلہ سیاست کی طرف آیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب اس وقت وہ بھارتی جو حکومت کے وزیر خارجہ ہیں، مودی کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے کیمسٹری میں گریجویشن کی ہوئی ہے، پولیٹیکل سائنس میں MA کیا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں PhD کی ہوئی ہے۔ جی ہاں جی، انٹرنیشنل ریلیشنز میں PhD کی ہوئی ہے، اور جو نیوکلیر سفارتکاری ہے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو بھارت اور امریکہ میں ایک سیولین جوہری نیوکلیر معاہدہ ہوا تھا جس کے اوپر ہم نے یہاں پہ بڑی چیخیں ماری تھیں کہ جی پاکستان کے ساتھ بھی کیا جائے، لیکن امریکہ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا، اس کے اندر بھی جے شنکر کا کلیدی کردار تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو میں گنوا سکتا ہوں۔ یہ ہے جے شنکر، جو مجھے ان کا رویہ پسند نہیں آیا، جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج تھی، کبھی کبھی جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں وہ نامناسب ہمیں لگتی ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ان مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یہ جو میرے ساری ان کا علم، ان کا تجربہ، ان کی کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس آپ کو بتایا، یہ وہ ہتھیار ہیں جو جے شنکر لے کے ٹیبل پہ آتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے مفادات کا تحفظ کون کریں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی بھی بڑی کوالیفیکیشنز ہیں، بڑا تجربہ ہے۔ میرے خیال میں اس جو پر سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ زرداری صاحب کے فرزند ہیں، بھٹو کے نواسے ہیں، اتنا ہی بہت ہے بھائی، اس سے آگے ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تو ایک طرف کوالیفیکیشن یہ ہے کہ زرداری صاحب کے فرزند، ایک پرچی پہ بتایا گیا کہ ان کو نائب چیئرمین بنا دیا جائے گا اس کے نتیجے میں، اور دوسری طرف کون ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پھر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہتر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر سکیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں ایک لیگیسی ہے، وہ ایک جمہوری اور یہ اور وہ نا، مطلب جمہوریت کے آگے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہیں جناب دونوں صاحبان کی کوالیفیکیشن۔ ویسے تو بلاول بھی باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اب 1977 میں جو ڈپلومیٹ بنا تھا اس کے تجربے کے ساتھ میں بلاول صاحب کے تجربہ کیا مقابلہ کروں؟ بلاول پیدا کب ہوئے تھے؟ کتنی انہوں نے نوکریاں کی؟ کس جگہ پہ وہ سفیر رہے؟ کتنی جگہوں پہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ انکم کوئی خود کمائی؟ کوئی ایک جگہ پہ بتا دیں فلانی جگہ پہ اتنی دن انہوں نے نوکری کی۔ ایون جو بادشاہ ہے نا برطانیہ کا، اس کے صاحبزادوں نے بھی نوکریاں کی ہوئی ہیں، تو آپ بتا دیں کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی نوکری کی ہو، کوئی تجربہ لیا ہو؟ نہیں، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو عام جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو جے شنکر جیسے عام عوام ہوتی ہے، ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرو، تجربہ حاصل کرو، اس کے بعد کچھ آپ کو ملے گا نہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پیدائش پہ ہی سب کچھ مل جاتا ہے۔ پر اینی وے، یہ وہ ہے چیزیں جو ٹیبل پہ ہوں گی دونوں طرف سے، ایک طرف سے بلاول بھٹو زرداری کا تجربہ، لیگیسی جو بھی ہے، اور دوسری طرف سے ایک عام شخص جو ہے جے شنکر، اس کا تجربہ، ایکسپیرینس، ایجوکیشن، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب کیا پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ ہمیں بھارت کے اوپر صرف تنقید کرنی چاہیے؟ نہیں جی، پاکستان کے بالکل تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور دونوں ممالک کے مفادات میں۔ لیکن دونوں ممالک کے جب ہم مفادات کی بات کرتے ہیں تو پھر دونوں ممالک کے مفادات کا تحفظ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر جائیں تو ہم کشمیر پہ بھی بات نہ کریں، ہم اس چیز پہ بھی بات نہ کریں، پاکستان کے پلیئرز بھی IPL میں نہیں جا سکتے، پاکستان کا کوئی اداکار وہاں پہ چلا جائے، پاکستان کی کوئی فلم وہاں پہ ریلیز نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، دونوں طرف سے تالی جو ہے وہ دونوں طرف سے بجتی ہے۔ اس جہالت سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا کہ ہم نے کوئی جنگیں کرنی ہیں اور ہم نے بھارت کو مارنا ہے اور بھارت نے ہمیں مارنا ہے۔ جنگوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اچھے تعلقات چاہیے خطے کے تمام ممالک سے اور دنیا کے تمام ممالک سے، کسی کی غلامی نہیں، لیکن سب سے اچھے تعلقات، چین سے بھی اچھے تعلقات، اس کے ساتھ ساتھ روس سے بھی اچھے تعلقات، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات، اور بھارت تو ویسے ہی ہمارا ہمسایہ ہے، ہمیں تو اس سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے، لیکن اس کو بھی تو تھوڑی سی پیش رفت کرنی پڑے گی نا، اس کو بھی تو تھوڑا سا ایٹیچیوڈ دکھانا پڑے گا کہ ہم بہتر تعلقات۔ ان کا میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بھیک جٹانے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی اور تصدیق آمیز ان کی زبان ہے۔ تو میرے خیال میں، اور ہماری طرف سے تو دیکھیں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، بیچ کی تصویریں دکھا رہے ہیں، مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مثبت رپورٹنگ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن وہاں پہ کیا اتنی خواہش ہے؟ وہاں پہ اس قسم کی کوئی چیز ہے؟ وہاں سے تو کوئی شاعر بھی آئے تو ادھر آ کے زہر اگل کے جاتا ہے۔
تو ہمارا تو یہاں سے کوئی مطلب سیاستدان ہو، ایون کہ ہمارے جو فوجی حکمران ہیں وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو امن کی بات کرتے ہیں، پرویز مشرف صاحب امن کی بات کرتے ہیں، ان کا تو جو شاعر ہے جو حساس ہے، اس لیے کہ فنکار کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی، وہ اس کا تو فن جو ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے محاورہ ہوتا ہے. لیکن وہ جاوید اختر صاحب آئے تو یہاں پہ جو زہر وہ اگل کے گئے وہ آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے. تو ان کا کیا رویہ ہے، ہمارا کیا رویہ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ پھر ہمیں اس کا موازنہ کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں بھارت سے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، پر تعلقات میں یہ بھی نہیں کہتا کہ برابری کی سطح پہ. ٹھیک ہے جی، ان کا اتنا بڑا 500 ارب ڈالر سے زیادہ کہ ان کے ریزرو ہیں، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور پھر وہ بھارت بھی کہتا ہے بھیک جٹانے آ گئے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کم از کم تعلقات ایسے تو ہونا کہ جہاں پہ ہمیں یہ تو نہ کہا جائے کہ ہمارا وزیر خارجہ خود چل کے گیا اور وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں بھیک جٹانے آ گیا. کیا انڈیا کا وزیر خارجہ یہاں پہ آیا ہو تو ہمارا میڈیا اس طرح رپورٹ کرے گا؟ کبھی بھی رپورٹ نہیں کرے گا. کیا ان کا میڈیا ان کی فورن پالیسی کو ٹو نہیں کرتا؟ ٹوٹل پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف وہ کس قسم کی کرتا ہے؟ تو کیا رپورٹنگ کرتا ہے کہ تو آپ کا خیال ہے کہ بھارتی وہاں پہ جو حکومت ہے اس کی منشا کے اگینسٹ یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے؟ ان کے جو ادارے ہیں ان کی منشا کے اگینسٹ یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے؟ میرا نہیں خیال. جس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے بھی سامنے، اور وہاں پہ کتنی آزادیاں ہیں، کیا کچھ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. وہاں اقلیتوں سے لے کے میڈیا کے اندر تک جو لوگ بھی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے لیے کس قسم کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں یا کس قسم کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کے بھی سامنے، میرے بھی سامنے، عالمی سطح پہ رپورٹس بھی آئی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود دونوں ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم اس جہالت میں پھنسے رہیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے کہ جی وہ بھیک جٹانے آ گیا تو وہ یہ ہے تو وہ ہے. ہمیں دونوں ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی 1.5 ارب کی آبادی ہے، جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس سے زیادہ لوگ تو روز وہاں پہ بھوکے سوتے ہیں. وہ تو اپنی طرف سے وہ لوگ تو بنتے ہیں نا کہ جی ہم امریکہ ہیں اور ہم یہ ہیں، اور ہمیں بھی وہاں پہ جا کے صرف بیچ نظر آتا ہے. وہاں پہ جو بھوک ننگ ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں دنیا میں ملتی ہے. اس لیے تو وہ جاوید اختر صاحب یہاں پہ جو زہر اگل کے گئے تھے، جب وہاں پہ گئے تو جا کے کہتے ہیں مجھے پاکستان میں غربت نظر نہیں آئی. پتہ نہیں انہوں نے کہیں پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. جتنی غربت اور بھیک ننگ وہاں پہ، بھوک ننگ وہاں پہ ہے، اتنا تو پاکستان میں ہو بھی نہیں، کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا ملک جو ہے جو جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، حکمراں جس نہج پہ اس کو لے کے آگئے، تو اس کی وجہ سے ہماری ہر جگہ پہ سبکی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے آگئے. بھائی بھیک مانگنے وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں جی IMF نے قرضہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، الحمدللہ یہاں سے $700 ملین آ گیا. ایک ہمارے وزیر صاحب نے لکھا تھا، اس کے اوپر بھی وہ میجر گورو آریہ صاحب نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں بھیک ملنے کے اوپر اس طرح باتیں کر رہے ہیں. یہ تو شرم ہے، چھپانے کی باتیں کہ جناب کہ کوئی آپ کو دے رہا ہے تو آپ اس کو سامنے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یا تو ہونا کہ آپ لوگوں نے کوئی پروفٹ کما لیا ہو، کوئی انڈسٹری لگ گئی ہو. پر اینی وے یہ ساری چیزیں ہیں، سوچنے کا مقام ہے. اس وقت دونوں ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے، تعلقات میں بہتری کی ضرورت ہے، دونوں کے اندر جو ہماری اکنامک ٹائز ہیں ان میں بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ تب ہی ہوگا جب دونوں طرف سے خواہش ہوگی. ہم جا کے وہاں پہ اپنی بےزتیاں کرواتے رہیں گے، اپنی سبکی کرواتے رہیں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ زمانے چلے گئے کہ جب جنگوں کے زمانے. ہمیں دونوں ممالک کو سوچ سمجھ کے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف، وہاں پہ جس طرح میں نے عرض کی کہ وہ بلاول کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، وہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین کی جا رہی ہے. یہ نامناسب رویہ ہے. بھارت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ویڈیو لنک کے اوپر بھی شرکت کر سکتے تھے. ضروری تھا کہ وہاں پہ اس طرح جاتے اور اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی. پر اینی وے تعلقات کی بہتری ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ضرور ہونی چاہیے. لیکن کیسے ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ ایسے ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جہاں پہ یہ نہ ہمیں کہا جائے یہ بھیک مانگنے آگئے. دونوں ممالک کے مفادات کا جو ہے تحفظ اس میں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.